بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کیپٹن ستار صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے نہایت ہی قابل احترام معززین، میرے ساتھ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سیم صاحب بھی ہیں، شیخ ناصر صاحب ہیں، ہمارے بھائی شیخ حامد صاحب ہیں، اور ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں. بہت سے یہاں پر مہربان چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ہمارے شانی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں جو تحصیل کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. سب سے پہلے تو جی کیپٹن صاحب، میں آپ کا اور یہاں اہل محلہ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر آنے کی دعوت دی اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپس میں ملاقات بھی کر سکیں، میں آپ کی باتیں سن سکوں، آپ میری باتیں سن سکیں. میں بہت لمبی تاریخ تو بیان نہیں کرتا، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ جس وقت میں پہلا الیکشن جیت کر آیا تھا تو اس شہر کے اندر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں، کسی گاؤں میں بجلی نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھیں، سکول نہیں تھے، سوئی گیس تو بہت دور کی بات تھی. یہ بڑا پسماندہ علاقہ تھا ہمارا ضلع اٹک. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا، میں نے کہا میاں صاحب، جب بھی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا آخری پسماندہ ضلع اٹک، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم جب لاہور کی روشنیوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اسلام آباد کی سڑکوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ کون سی دنیا اور یہ کون سی دنیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، میاں صاحب نے دل کھول کر فنڈ دیا ہمارے اٹک کے لیے. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں، اس بات پاک کا شکر ہے کہ اب پسماندہ ضلع اٹک نہیں رہا، ایک ترقی یافتہ علاقہ بن چکا ہے. یہ کامرا کی جو سڑک ہے اس کو ہم نے بنوایا، جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے. پھر چونکہ یہ پنجاب ہائی وے کی سڑک تھی جو ہم استعمال کرتے تھے، تو جب پی ایس سی کامرا نے یہاں پر پابندیاں لگا دیں تو ہم نے شہباز شریف صاحب سے متبادل سڑک بنوا لی. اس کے بعد اس تمام سڑک کو ڈبل کیا گیا اٹک تک. اٹک شہر کے اندر تمام کے تمام سڑکوں کو ہم نے کارپیٹ کیا، بجلی کے پول لگوائے، گھر گھر گیس ہم نے دی. جتنے بھی نالے تھے ان کو ہم نے صفا کرا کر اس کے اوپر چھتیں ڈالیں اور اوپر ہم نے ٹف ٹائل لگا کر ان کو فٹ پاتھ بنا دیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ آج پورے شہر میں بھی آپ کو کہیں بھی گندا پانی سڑکوں پر بہتا ہوا نظر نہیں آتا. پھر یہاں پر جو ہمارا کالج ہے وہاں پر ہم نے ایم اے کی کلاسز کا اجرا کرایا، پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ ہم نے بنائے، یہاں پر یہ ایرڈ یونیورسٹی ہم نے بنائی. یہاں پر ایک میڈیکل کالج ہم بنانے جا رہے تھے، 500 بیڈ کا ہاسپٹل اور ایک ٹیچنگ ہاسپٹل اور ساتھ ہی ایک بڑی یونٹ. بہرحال بہت سے منصوبے تھے. اس طریقے سے چونکہ میرے حلقے میں تحصیل اٹک ہے، تحصیل حسن ابدال ہے اور تحصیل ہزرو ہے. تحصیل ہزرو میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک گاؤں بھی ایسا نہیں جہاں کے سوئی گیس موجود نہیں، کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں بجلی موجود نہیں، کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں کارپیٹ سڑک موجود نہیں، سکول موجود نہیں. یہی حال اس علاقے کا بھی ہے. پورے علاقے میں ہم نے سوئی گیس ڈالتی ہے. اسلام کے کچھ ایریے رہتے ہیں وہاں پر کام شروع ہے انشاءاللہ. تو جب ہم یہاں سے مڑے تو میں نے اپنے بھائی احمد صاحب کو کہا کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ تو مجھے گیس کا نظر آتا ہے. بہرحال اس طرح کہ ہم نے کچھ سکیمیں
اس دور میں منظور کرائی تھیں، جس میں 11 کلومیٹر 3 میلہ ہماری ایک اسکیم ہے، اور وہ سراؤنڈنگ ہے. اگر وہ ہمیں مطلب ہے کہ فنڈ بھی ہمارے وہاں جمع ہیں، اگر اس کی اپروول ہمیں مل جاتی ہے تو پھر شاید اس علاقے کو بھی بہت جلد ہم گیس دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور بہرحال اگر نہ ہوا تو جون کے بجٹ کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ کی سیوریج کا اور سڑک کا تعلق ہے، یہ میونسپل کمیٹی ایریا ہے. میں نے آج ہی چیف افسر میونسپل کمیٹی کو بلایا تھا اور ان کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی فنڈز ہوں تو یہ جو بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں ان میں ہم کام کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے بتلایا کہ ابھی تو چونکہ جون میں بجٹ آ رہا ہے، فنڈ اویلیبل نہیں ہے، لیکن جون کے بعد ہمارے پاس پیسے ہو جائیں گے. تو اللہ کرے کہ وہ پیسے آ جائیں تو پھر انشاءاللہ یہاں پر ہم سیوریج لائن بھی آپ کو ڈال دیں گے. اور پھر جو میرا خواب ہے کہ اس شہر میں کوئی کچی سڑک نہ رہے، خوبصورت سڑکیں بنیں، اچھے باغات لگیں، بہرحال یہ انشاءاللہ ساری چیزیں. اور پھر عجیب میں مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو بتائے بغیر جس علاقے سے میں گزرتا ہوں تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں کیا چاہیے، تو اللہ سے دعا کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر مثبت اور منفی طاقتوں کی آپس میں لڑائی ہے. میں پچھلی باتیں نہیں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی، وزیر اعظم پاکستان بنے، تو اس وقت حالت یہ تھی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس گیس نہیں تھی. ہمارے یہ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی خیر آباد جایا کرتی تھی یہ گیس ڈلوانے کے لیے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. کراچی میں بدامنی اتنی تھی کہ کوئی شخص شام کے بعد کراچی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. دہشت گردی کا حالت یہ تھا کہ ایک دن میں 3 4 5 دھماکے ہو جاتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف سے پاکستان تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا. ان کی گورنمنٹ بنی، سب سے پہلے کراچی کا امن قائم کیا، اور چونکہ میں خود ایک منسٹر تھا، کابینہ کا ممبر تھا، مجھے ہر چیز میرے سامنے فیصلے ہوتے تھے. تو کراچی میں جب ہم نے میٹنگ کی تو ہم نے حکومت سندھ سے کہا کہ جو امداد ہم سے ضرورت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 6 مہینے کے اندر اندر کراچی کا امن قائم ہونا چاہیے. پھر اللہ نے کیا کہ وہی کراچی جو دہشت گردی کا گھر تھا وہ امن کا گہوارہ بن گیا. لوگ رات کو فٹ پاتھوں پہ سونے لگے. پھر یہاں پر پختونخوا میں سوات کا ایریا تو نو گو ایریا بنا ہوا تھا. دہشت گردوں کا راج تھا. ہر بڑے شہر میں 2 3 4 دھماکے روزانہ کی بنیاد پر ہوتے تھے. نواز شریف صاحب نے فوج کو استعمال کر کے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا. پھر سی پیک کا منصوبے کا آغاز کیا. یہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. اگر یہ سی پیک کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا تو ہمارا اس ملک کے اندر کوئی بچہ بے روزگار نہ رہتا. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، اس لیے کہ رشیا کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں وہاں کا سمندر جو ہے وہ سال میں 8 مہینے اس میں سمندر میں برف جمی رہتی ہے، جہاز نہیں چل سکتے. نواز شریف صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم یہ سی پیک کا منصوبہ بنائیں گے. وہاں پر گوادر کی بندرگاہ تیار کی، اور منصوبہ یہ تھا کہ یہ چائنا بارڈر سے جو ہم سڑک لے کے آ رہے ہیں یہ پھر آگے جا کر سیدھا فیصل آباد سے ہوتا ہوا گوجرا، اور گوجرا سے پھر ملتان سے آگے لڑکانہ سے پھر یہ ہمارے
اس کو جو ہماری بندرگاہ ہے اس پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سڑک آگے جا کر پشاور سے آگے پھر کابل سے بلوچستان، تاجکستان اور ترکی تک اس کو ملانے کا پروگرام تھا. اگر یہ سڑک ہماری بن جاتی تو پھر چونکہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے گوادر کا جو سمندر ہے وہ دنیا کے ان چند سمندروں میں ہے جو کہ گہرے ترین سمندر ہیں، جن میں بڑے سے بڑا جہاز چل سکتا ہے. اب ہماری کراچی کی بندرگاہ چھوٹی ہے، وہاں سے بڑے جہاز آتے ہیں، وہ 30 کلومیٹر سمندر میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے چھوٹے جہازوں پہ سامان آگے لایا جاتا ہے. لیکن یہ بندرگاہ ایسی ہے، یہ اتنی گہری ہے کہ اس میں بڑے سے بڑا جہاز بھی آ سکتا ہے. ہمارا پلان یہ تھا کہ بیرونی دنیا سے جہاز آئیں گے سامان کا، وہ یہاں پر گوادر میں اتاریں گے. ایک تو ہمیں ان سے آمدن ہوگی، دوسرا یہ جو ہم یہاں سے موٹر وے کے ذریعے ان گاڑیوں کو راہداری دیں گے کابل، ازبکستان، تاجکستان، ترکی تک، تو اس میں بھی ہمیں اربوں روپے کے ڈالر کی آمدن ہوگی. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا نواز شریف صاحب کا، لیکن مخالفوں کو راست نہ آیا. ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اور ان سازشوں میں بیرون ملک تو تھا ہی تھا، اپنے بھی شامل ہو گئے اور اس منصوبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. پھر ہر 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم نے انڈسٹریل ایریا بنانا تھا جہاں پہ کہ دنیا پوری سے انڈسٹری آتی اور ہمارے لوگوں کو روزگار ملتا. پھر 15,000 میگا واٹ بجلی ہم نے بنائی، 14,000 میگا واٹ بجلی ہم نے بنائی. پھر یہ موٹر ویز، سوات کا موٹر وے بنا، کراچی حیدرآباد کا موٹر بنا، یہ ہزارہ موٹر وے بنا، میٹروز بنی. کہنے کا مقصد یہ ہے مہنگائی نام کی چیز کوئی نہیں تھی، قیمتیں وہیں پر، قیمتوں کو استحکام تھا. یہاں پر بجلی کی شارٹیج ختم ہو گئی تھی، گیس کی قلت ختم ہو گئی تھی، LNG کے منصوبے بنا دیے گئے تھے، ان کے ٹرمینل لگا دیے گئے تھے، کراچی کا ایئرپورٹ رینیو کر دیا گیا، اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا گیا. یہ وہ سارے منصوبے ہیں جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے ہیں، اور انہی منصوبوں کی وجہ سے ان پر مقدمات بنے اور ایک بنیاد پر کہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، ان کو ساری عمر کے لیے نائل کر دیا گیا. دیکھیں، جب تک ملک کے اندر تمام ادارے محب وطن نہیں بنیں گے، وہ پاکستان کو پہلے ترجیح نہیں دیں گے، ذاتیات کے متعلق سوچیں گے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک آدمی جس کے پاس اربوں روپے کے اس کے عوض اس کے اوپر نکل رہے ہیں جو اس نے غیر قانونی طریقے سے کمائے، لیکن آج تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. آج تو وہ بری ہوتا جا رہا ہے ہر معاملات میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، یہودیوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور یہودی مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. لیکن یہ باتیں میری قوم کو بھی سوچنی ہوں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک ہے یا یہ راستہ ٹھیک ہے. یہ ہمارے نوجوان نسل کو بھی سوچنا ہوگا، اس لیے کہ آج ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، لیکن کل آئندہ 10-20 سال کے بعد نوجوانوں نے اپنے کندھوں پر اس پاکستان کا بوجھ برداشت کرنا ہے. آج انہیں اگر یہی ٹریننگ ملتی رہی کہ آئیں سڑکوں پر لڑکیوں کو ڈانس کرواتے ہیں،
عزت نفس کا خیال نہیں ہوگا، اسلام کا پاس نہیں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، پھر تو تباہی ہمارا مقدر ہے۔ اس لیے آج میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں کیونکہ اتفاق ایسا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے مجھے بار بار منتخب کیا، میں 6 دفعہ منتخب ہوا۔ یہ پہلا الیکشن ہے جو ہم پورا ڈویژن ہی ہار گیا، سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن اس کا کیا ہوا؟ اس کا نقصان ہمیں تو نہیں ہوا، ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، مزے سے جاگتے ہیں، مزے سے سوتے ہیں۔ نقصان تو اس پاکستان کا ہو گیا ہے۔ آج اگر یہ 5 سال نواز شریف صاحب کی حکومت رہتی تو آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ قوم کو سوچنا چاہیے کہ نقصان ہم نے اپنا کیا ہے، اور اگر اب بھی یہ سوچ ہمیں نہ آئی، میں نے آج سے 10-12 سال پہلے ایک بہت بڑے میٹنگ تھی، اس میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، میرا دفتر نواز شریف صاحب کے دفتر کے ساتھ ہی ہمیشہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر 15 سال کے لیے یہ ملک ان دونوں بھائیوں کے حوالے کر دیا جائے، نواز شریف اور شہباز شریف کے، تو یہ دنیا کی 5ویں بڑی طاقت بن جائے گی، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ آج ہم اپنے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور راستے پہ، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیں، نوجوانوں پر بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پاکستان بنا رہے تھے تو وہ اسلامی کالج پشاور گئے، انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ میں پاکستان بنانے جا رہا ہوں، اور یہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ میرے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کریں گے۔ تو بلکہ اس میں ایک چھوٹا سا مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی۔ قائد اعظم صاحب چونکہ انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے، وہ اردو بہت کم بولتے تھے، تو وہاں پر جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک بہت ہی بوڑھا سا پٹھان دونوں ہاتھ یہاں رکھ کے بڑے غور سے تقریر سن رہا تھا۔ تو میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ کو تو اردو بھی سمجھ نہیں آتی، یہ انگریزی میں بول رہا ہے، آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قائد اعظم؟ اس نے کہا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنی قیادت کو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جو دن میں اپنے بیان کو 3-4 مرتبہ تبدیل کرتا ہو، پھر بھی ہم اس کے پیچھے چلیں۔ مہاراج یہ تو پھر قوم کی مرضی ہے، قوم کو، ملک کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ مہاراج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وفا کی، چونکہ یہی آپ کا یہ آبادی جو ہے 3 میلے سے اس طرف، اس میں بہت سے کام ابھی کرنے باقی ہیں۔ آپ کے گیس کے مسائل ہیں، آپ کے بجلی کے مسائل ہیں، آپ کے سڑکوں کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو بہرحال انشاءاللہ جب ہم دوبارہ ادھر آئیں گے تو آپ کو یہ باتیں کہنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ پاکستان قائم دائم رہے اور ہم اس کی پاسبانی کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔